السلام علیکم۔ 15ویں قسط۔ 1000 کے نوٹ نے سائڈ ٹیبل کے نیچے خود کو محفوظ کر لیا۔ آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ سائڈ ٹیبل کھسکا کر نوٹ بے اما کیا؟ وہ 1000 ہمارے کس کام آئے؟ احمد کی آمد سے زیادہ پیسوں کا بے صبری سے کیوں انتظار تھا؟ غربت سے جڑی ضرورت اور ضرورت سے جڑے قصے شام 7 بجے کے سوپ ڈراموں کی طرح بلا وجہ ہی جان پھیلاتے ہیں۔ غربت سیاستدان کی تقریر، مصور کی تصویر اور افسانہ نگار کی تحریر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ زندگی کی سچی تصویر میں غربت کے رنگ بھرنے سے تحریر پھیکی پڑ سکتی ہے۔ 15 روز کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ انجیکشن میں 10 دن کی تاخیر ہو چکی تھی۔ شام ہوئی تو ہم نے ان سے گنے کے جوس کی فرمائش کر دی۔ الصحت میڈیکل اسٹور کے سامنے ہی جوس والا کھڑا ہوتا تھا۔ گنے کا جوس ختم ہوتے ہی ہم نے اچانک یادداشت واپس آنے کی اداکاری کی اور انہیں کہا کہ آپ کو انجیکشن بھی تو لگنا ہے۔ اسٹور سے انجیکشن خریدا اور ہمیشہ کی طرح اسٹور کے مالک رشید بھائی سے ہی لگوا لیا۔ یوں انجیکشن کی تاریخ میں تاخیر کے اندیشے سے ذرا نجات ملی، مگر دھڑکا لگا رہا۔ ڈاکٹر سے خطرے کے پیش نظر رابطہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگلا انجیکشن 15 دن بعد ہی لگوا دیا جائے۔ چند روزہ نوکری کے دوران جو نوحے لکھ کر دیے وہ میر انیس سے خاص نسبت اور انفرادیت کی وجہ سے خاصے مقبول ہوئے۔ یوں بھی اس زمانے میں ریحان اعظمی کو نوحہ گوئی میں خاصی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ایک دن میں 20-25 نوحے لکھتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اگر خاندانی بچوں کا دل پڑھائی میں نہ لگے تو وہ نعت، منقبت اور نوحہ خوانی کی طرف آ جاتے ہیں اور والدین کو فخر کا موقع عطا کرتے ہیں۔ یوں بھی نعت، نوحے اور منقبت پڑھنا نہایت آسان اور نیک عمل سمجھا جاتا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ احمد نوید نوحے بھی لکھنے لگے ہیں تو شوقین نوحہ خوانوں نے گھر کا رخ کیا، کیونکہ ان میں سے کسی نے اس میدان میں اپنی مشاقی یا شوق کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہنر خام پر بھی انکساری کا عالم دیکھیے کہ کبھی غرور نہ کیا، ہمیشہ مولا کی عطا ہی کہا۔ کچھ کو واقعی مولا کی عطا تھی اور کچھ عطائی تھے۔ ایورنیو اسٹوڈیو سے مہینے بھر کمائی محض 1000 ہی ہمارے ہاتھ آئی تھی، باقی رقم ان کے سگریٹ، پان اور ریل کے سفر میں تمام ہوئی۔ اب جو نوحہ خوانوں نے گھر کا رخ کیا تو دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا کہ مولا نے ان نوحہ خوانوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ ایک دن میں 2 نوحے بھی لکھیں گے تو کم از کم 200 روپے روزانہ اور مہینے کے 6000۔ ہر نوحہ خواں کو شام کی چائے اور رات کا کھانا کھائے بغیر احمد جانے نہ دیتے، لیکن حیرت تب ہوتی جب کچھ کو واپسی کا کرایہ بھی احمد دیا کرتے۔ مہینہ گزرا تو ہم نے ان سے کہا، بھائی آپ نوحے لکھنے کے پیسے نہیں لے رہے؟ کہنے لگے، مولا کی غریب الوطنی، کربلا کے مصائب، معصومین کی مشکلات کے بیان کے کیا میں پیسے لوں گا؟ تم بھی کمال کرتی ہو۔ ہمارے دل میں بھی وہم آ گیا اور خاموش ہو رہے۔ محرم آیا تو ہمیں انچولی سے نکلنے والے جلوس میں لے گئے۔ ان کے لکھے ہوئے نوحوں پر مادمی انجمنوں کے نوحہ خواں سنگت کے ساتھ بلند آواز سے خوبصورت دھن میں گریاناک آوازوں سے نوحے پڑھ رہے تھے۔ جلوس کے شرکا پر رقت طاری تھی۔ کئی کیسٹوں پر احمد نوید کا بطور شاعر اہل بیت نام دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور فخر بھی۔ محرم ختم ہوئے تو مشہور نوحہ خواں ندیم سرور نے رابطہ کیا، ہمیں اور احمد کو اپنے گھر بلایا۔ نوحہ خوانی سے پہلے انچولی کی نکڑ پر ان کی کھلونوں کی دکان تھی، اچھی بھلی چلتی تھی، لیکن پہلی کیسٹ نے ہی انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ہم ذاتی طور پر ان کے شدید مداح ہیں۔ یہ اپنے نوحوں کی دھنیں خود ترتیب دیتے ہیں، شاعری کی سوجھ بوجھ کافی ہے۔ شدید مصروفیت کے باعث خود نوحے نہیں لکھتے، لیکن شاعر کے اظہار و اسلوب کو اپنے خیال اور دھن سے ہم آہنگ کرنے کی بہت اچھی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین ضیافت کے بعد بھابھی ہمیں اپنے کمرے میں لے گئیں اور کہا، ندیم سرور ہم سے کچھ اہم بات کریں گے۔ پورا گھر تو شاندار تھا ہی، مگر کمرے کی سجاوٹ دیدنی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جانے کتنی قسم کے پرفیوم تھے، مہنگے شو پیس اور سائڈ ٹیبل پر رکھے خوبصورت لیمپ، رات کو مدھم روشنی، کیسا خوابناک ماحول ہوتا ہوگا۔
हमें तो तसव्वुर से ही नींद आने लगी। एयर कंडीशन की नरम ठंडक ने हमारे जिस्म और दिमाग से झुलसती गुर्बत को वक्ती तौर पर ज़ाइल कर दिया था। मौला की गरीबुल वतनी, करबला के मसाइब, मासूमीन की मुश्किलात के बयान पढ़कर आसानियाँ हासिल की जा सकती हैं तो लिखने वाला ख़ुद पर कतकन क्यों लगाता है? पढ़ने वाला महफिल या मजलिस में पढ़ता है, उसकी कैसेट हज़ारों लोग सुनते हैं, मद्दाह उसकी राह में पलकें बिछाते हैं। तब फिर मौका मसाइब के बयान का हो या मीलाद का, शायर के लिए तमीज़े मीलादो मसाइब तू भर हैं। जाने महफिल मजलिस के लिए हर जा मीलाद है। फिर हमें ख्याल आया, लिखने वाले को लिखते वक्त एक कलम, एक कागज़ और थोड़ी सी खलवत चाहिए होती है। खलवत भर नेमत के साथ बेनियाजाना गुजरता है। मियाँ की शोहरत और इज़्ज़त की तोफ़ैल बीवी को जो पजीराई मिलती है, तब वो भी थोड़ी सी शान और ढेर सारी खुददारी का लबादा ओढ़ कर हाल में तमकनत और बातों में गुरूर भरकर इतराए फिरती है। हमारी मिसाल तो ट्रेन में सफ़र करने वाले उस मुसाफिर की सी है जो 3 मुसाफिरों की सीट पर टांगे फैलाए हर दावेदार को कड़क आवाज़ में कहता है, ओए तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। जब एक जोर आवर उससे कहता है कि वो बता ही दे कि कौन है, तब वो लिजाते हुए कहता है वो बीमार है। बच्चों के बढ़ते कद और सहमी ख्वाहिशात ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। खुददारी की अकड़ दिखाने वालों के बस में खुददारी के खौल के सिवा कुछ नहीं होता। जब चटकता है तब ज़र्फ का अंदाज़ा होता है। हम कमरे की एक एक चमक आँखों में महफूज कर रहे थे कि नदीम सरवर कमरे में दाखिल हुए। इधर उधर की बातों के बाद अपनी पाटदार आवाज़ में इंतहाई मुखलिस और अपनायत भरे लहजे में गोया हुए, भाभी अहमद नवीद क्या हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम। मौला की ख़ास अता है इन पर। मैं चाहता हूँ मैं उनके नौहे पढ़ूँ। और भाभी अगर अहमद नवीद संजीदा हो गए ना तो मैं आपको हेथरो एयरपोर्ट पर देख रहा हूँ। दुनिया की खुशियों पर आपका भी हक है। आप उन्हें मनाएं, वो मेरे लिए नौहे लिखें। फिर देखें आपके पास क्या नहीं होगा, गाड़ी बंगला सब कुछ। अहमद से जब भी कहा हम पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं, उन्होंने यही कहा हम जिस महल्ले में रहते हैं मुनासिब नहीं होगा, किसी अच्छी जगह ये शौक़ ज़रूर पूरा कर लेना। हम हेथरो एयरपोर्ट पर तसव्वुर में पैंट शर्ट में मलबूस बच्चों का हाथ थामे खुद को देख रहे थे। इस तसव्वुर में हम मुस्कुराते हुए अहमद के साथ घर आ गए। दूसरे दिन मूड और मौका देखकर अहमद से कहा, नदीम सरवर को नौहे देने में आखिर बुराई क्या है? कहने लगे, मैं उनकी बनाई धुन पर नौहे नहीं लिख सकता, वो मेरे लिखे नौहे पर धुन बनाएंगे तो लिखूंगा। अहमद आप इसे नौकरी समझे ना, मौला की नौकरी। हमने इंतहाई एहतराम से कहा, पर मौला हमारे दिल का खोट तो समझ ही गए होंगे। लेकिन वो अच्छा तो तुम भी कहकर खामोश हो गए। मौला ही नहीं हम जाजी खुदा भी हमारे लहजे का मक्र पहचान गए थे। हमें मालूम था उन्होंने कभी मिसरे तरह पर गज़ल कही ना ऐसे किसी मुशायरे में शिरकत की जहां मिसरे तरह पर कलाम सुनाने की शर्त हो। उनकी मौजूद तबीयत किसी खुशी या गम के मौके की पाबंद नहीं, नौहा ईद के दिन और गज़ल आशूरे को हो जाया करती है। अपनी ही कुदरत में रहने वाले मिसले यक तायरे आज़ाद हैं। दूसरों के मिजाज की खातिर वो शायरी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी शायरी दूसरों के मिजाज को कबूल नहीं कर सकती। घर की ज़ब्बों हाली से निकलने का ख्याल आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल में जड़ें गहरी कर रहा था। हमारी लालच और कमीनगी की पाइपलाइन से उसे पानी भी मिल रहा था। हमने अब अपनी ख्वाहिशात, घर की ज़रूरियात, कर्ज़े और आने वाले खर्चे अहमद के आगे रखने शुरू कर दिए कि ज़ेरे बार होंगे तो दूसरों की धुन पर कलाम ही नहीं सलाम भी करेंगे और आदाब भी बजा लाएंगे। दुनिया के रंग देखने के लिए उसके रंग में रंगना पड़ता है। और है दुनिया पे करना लान तान, अपनी एक दुनिया बसाना और है। स्टार प्लस की बहू की तरह हमारी चालाकियां हर रोज नया बखेड़ा खड़ा कर रही थी। अहमद घर के हालात के बारे में फिक्रमंद हो रहे थे। बस अब कुछ दिनों की बात थी।
ہمیں یقین تھا کہ وہ سخن کی دیوی کو مزاج کے خلاف وصل پر آمادہ کر لیں گے۔ اس زمانے میں ملیر ہالٹ رفاع عام میں اسماعیل خلیل کے گھر ادبی نشستیں ہر ہفتے یا شاید اتوار کو ہوا کرتی تھیں۔ پہلے یہ کامریڈ منصف رضا کے ہاں ہوا کرتی تھی، ان کے انتقال کے بعد اسماعیل خلیل کے ہاں ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں باقاعدگی سے ان نشستوں میں شریک ہوا کرتے۔ نشست کے اختتام پر چائے، بسکٹ اور پھلوں سے تواضع کی جاتی۔ دونوں بچے بھی بڑے شوق سے ان محافل میں شریک ہوا کرتے، لیکن ان کی سب سے زیادہ دلچسپی کا مرکز اس نشست کا اختتامی سیشن ہی ہوا کرتا تھا۔ مالی حالات میں بہتری کے لیے ہمارے پاس اب باقاعدہ تانوں کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ روز ہم نے ان سے کہا، روزانہ اسکول سے واپسی پر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر کیا بچوں کا جی نہیں مچلتا ہوگا؟ ٹھیلے پر پھل دیکھ کر یا چھونے سے منہ میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا بچی باجی کے ہاں کیسے ندیدوں کی طرح پھل کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب باجی سب بچوں کو حساب سے دیتی ہیں تو یہ مزید کھانے کی خواہش میں کیسے للچاتے ہیں، میرا ہی جی جانتا ہے۔ لیکن دیکھ لیا نا آپ نے اپنی آنکھوں سے کیسے ٹوٹے پڑتے ہیں وہ بسکٹ اور پھلوں کی طرف اسماعیل بھائی کے ہاں۔ لیکن آپ کو کہاں خیال آئے گا، ساری دنیا اللہ مولا اور نبی کی شان میں لکھ پڑھ کر اپنی دنیا سنوار رہی ہے، لیکن آپ کو تو بس الہامی موڈ چاہیے۔ آخر وہاں بیہودہ گانے بھی تو لکھ کر آئے، کتنے پیسے ملے؟ 2000، اور یہاں ہن برسنے کو تیار ہے۔ لیکن میں سستی کاہلی اور کچھ نہیں۔ نوکری کبھی من سے کی ہو تو پتہ چلے نا کیسا جبر کرنا پڑتا ہے دل و موڈ پر۔ غرض ہمارے تانے جاری رہتے۔ ایک دن صبح 6:30 بجے بیل بجی۔ اسماعیل خلیل تھے، وہ زیر تعمیر عمارات کے ٹھیکے بھی لیتے تھے۔ ہم نے انہیں گھر کے اندر بلایا، کہنے لگے فوراً انہیں جگا دو، کمال ہے اب تک سو رہے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 7 بجے میرے گھر پر ہوں گے، سارے مزدور آ چکے ہیں۔ میں نے رشی کو اشارہ کیا کہ بابا کو جگا دے، اور خلیل بھائی سے پوچھا کہ اتنی صبح انہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ میرے پاس نوکری کے لیے آئے تھے کہ حساب کتاب کو کوئی کام ہو تو کریں گے۔ ہمارا ایک مزدور بیمار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مزدوری کر لو گے؟ کہنے لگے سب کچھ کروں گا، فوری کام چاہیے۔ اسی وقت احمد باہر نکلے اور خلیل بھائی سے بولے چلیں۔ خلیل بھائی بھی کھڑے ہو گئے۔ ارے ناشتہ تو کر لیں، دیر ہو رہی ہے، میں تو بس انہیں لینے آیا ہوں، مجھے معلوم تھا شاعر آدمی ہے، جا کر ہی جگانا پڑے گا۔ احمد ان کے ساتھ کچھ قدم آگے بڑھے، پھر کچھ یاد آیا، بچوں کے قریب آئے۔ کیا لاؤں آپ دونوں کے لیے؟ آم، رامش بولا۔ نہیں، انگور، رشی چیخا۔ اچھا میں آم بھی لاؤں گا اور انگور بھی۔ خدا 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، لیکن باپ کے اولاد کے ساتھ پیار کے اسرار ماں ہی جان سکتی ہے۔ احمد شام کو گھر آئے۔ دونوں بچے پھل، بسکٹ اور چاکلیٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہم نے کچھ بچا کر ان کے صبح اسکول کے لنچ کے لیے رکھ دیے۔ غریب اور امیر کا اپنے بچوں سے ایک ہی جھگڑا رہتا ہے، یہاں کھاتے بہت ہیں، وہاں کھاتے ہی نہیں۔ یہ تو آتے ہی کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح 5 بجے سگریٹ کا دھواں حلق میں پہنچا تو آنکھ کھلی۔ لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ بے مشقت ہی دواؤں کے زیر اثر ہلکان رہتے ہیں، ایسی مزدوری آپ کے بس کی نہیں۔ چڑ گئے، تم خود ہی تانے دیتی ہو کہ آپ کو فکر نہیں، اور اب جب میں بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ہمت توڑ رہی ہو۔ اب آگے بات کرنا فضول تھی، سو چپ رہے۔ 3 دن لگاتار پابندی سے جاتے رہے۔ چوتھے دن ڈھہ گئے، بخار چڑھایا۔ شام کو اسماعیل خلیل آئے، خاصے غصے میں تھے۔ کہنے لگے روزانہ اپنی جیب سے شاعر صاحب کو 100 روپے دے رہا ہوں۔ ہم نے چونک کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مزدور 8 اینٹیں اٹھاتے ہیں، یہ 2 اٹھا کر اوپر پہنچاتے ہیں اور ہر پھیرے پر 4 سگریٹیں پیتے ہیں۔ سب مزدور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کی نظروں کا سامنا کیسے کروں؟ میری نظر میں تو سب برابر ہیں۔ اچھا ہوا آج نہیں آئے۔ جی انہیں بخار ہے آج، ہم نے انہیں بتایا۔ مجھے معلوم ہے ان کے بس کا کام نہیں، میں نے منع بھی کیا تھا، بس انہیں کہہ دیجیے گا کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ کار مجذوب تو کچھ بھی نہیں اس کے سوا، آئینہ دیکھیے، آئینہ دکھاتے چلیے۔